السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محیایا، میری زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، زندگی کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں، ان تمام کرنے والے کاموں پر ہماری زندگی مشتمل ہوتی۔ اگر یہ کام جو ہم کرتے ہیں دن رات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی، تبھی ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے شمار ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام خواہ دنیا کے ہوں یا سراسر عبادت کے، مثلا نماز روزہ وغیرہ، یا پھر کھانا پینا، سونا جاگنا، ان تمام میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی۔ خالصتاً دنیا کے کام وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک مومن اپنی اچھی نیت اور سنت کے مطابق مختلف کاموں کو کر کے اپنی ساری زندگی کو ہی عبادت بنا لیتا ہے۔ کل ہم کھانے کے آداب اور احتیاطوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی اگر بھوک لگی ہے اور کسی نے آفر کیا ہے تو اسے کھا لو بغیر جھجک کے۔ ہاں، کھاتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے۔ دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسی لیے مل کر کھاتے ہوئے کوئی چیز دگنی نہیں لینی چاہیے، 2 عدد نہیں لینی چاہیے جب تک کہ دوسرے سے اجازت نہ لے لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جبلہ بن سہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی۔ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے، جب ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 2 کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، ایک ہی کھاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، ایک ہی دفعہ 2 اٹھا کے 2 منہ میں اکٹھی نہ ڈالو۔ ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو لالچ کی بنا پر یا پھر جلد بازی میں۔ تو کھانے میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، خصوصاً اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کھا رہے ہوں تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں۔ پھر فرماتے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لے، مثلا اگر جلدی اور واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے تو پھر کیا ہے، دوسرے سے پوچھ لیا جائے، بغیر اجازت کے ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا یا بڑا کسی کا حق مارنا درست نہیں، اور یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے۔ سب کا حق ہے ایک ایک لیں، لیکن اگر کسی کو دوسری دفعہ لینے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں دوسرے کی رضامندی کے ساتھ۔ اس میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے، کھانا کھانے میں ایک معیوب حرکت یہ ہے کہ ہم جہاں جس وقت کسی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ اس طرح دن میں کئی بار مختلف لوگوں کو اس حرکت سے تنگ کرنا بھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، خصوصاً جب ہاسٹل وغیرہ میں سب مل کے رہ رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا گھر کی طرف سے اگر کچھ لائے ہیں تو 200-300 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر سب میں بانٹیں گے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب کوئی کھا رہا ہو تو اس کے پاس جانے سے گریز کیا جائے، یعنی اس کو کھانے دیا جائے، الا یہ کہ اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے یا پھر ایسا ٹائم ہے کہ جس میں سب مل کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے پھرنا، یہ بھی ایک معیوب حرکت ہے۔ اکٹھے کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کی ابتدا بڑوں سے کی جائے۔ مثلا گھر کے اندر اگر سب بیٹھے ہیں ٹیبل پر یا جہاں بھی دسترخوان پر، تو بسم اللہ پڑھ کر جو سب سے بڑا ہو وہ شروع کرے، اس کو نکالنا یا ڈالنا یا لینا، یا سب سے پہلے اس کو آفر کیا جائے۔ کل ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو اچانک ہی کھانے کے اندر ہاتھ ڈال رہی تھی، اور جیسے کوئی اس کو پش کر رہا تھا اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ آپ شروع نہ کر لیتے اور اس میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنا ہاتھ کھانے میں جب تک نہ ڈالتے اور آپ اس میں سے سب سے پہلے نہیں لے لیتے تھے
تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مثلاً پینے کی ہے اور سب کو دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ خود پیتے اور اس کے بعد پھر دائیں جانب سے شروع کر لیتے. تو اس لیے کوئی چیز دیتے وقت دائیں طرف سے پہل کرنی چاہیے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا. ہمارے پاس ایک بکری تھی, ہم نے اسے دوہا, پھر میں نے اسی کنویں کا پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا, یعنی دودھ اور پانی کو ملا لیا, ڈرنک بنا لیا. ابو بکر آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر سامنے تھے. ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا. جب آپ پی کر فارغ ہوئے, یعنی پہلے آپ نے خود پیا تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا, تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر ہیں, یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ پہلے آپ ابو بکر کو دیں, لیکن وہ بائیں طرف بیٹھے تھے. تو آپ نے پہلے دیہاتی کو دیا اپنی دائیں طرف. پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں, یعنی دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں, بس خبردار دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے, اور 3 مرتبہ انہوں نے اس بات کو دہرایا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ہاں تشریف لے گئے, آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور ساتھ بکری تھی اس کا دودھ دویا اور اس کی لسی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. آپ نے خود پیا پہلے, پھر اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے شروع کیا, حالانکہ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ دیہاتی تھا. تو حضرت عمر بیچ میں انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ ابو بکر بھی بیٹھے, یعنی ان کا مقام مرتبہ اس دیہاتی سے زیادہ ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف والوں کا حق زیادہ ہے اور آپ نے دائیں جانے والے سے ہی آغاز کیا, انہی کو پہلے دیا. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے, مینرز ہوتے ہیں, طریقہ ہوتا ہے. جب ہم ان مینرز کو, ایٹیکیٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپا دھاپی, بھیڑ, نہ کسی بڑے کا ادب نہ کسی چھوٹے کا لحاظ, اور ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ کوئی محبت ہوتی ہے نہ کوئی احترام ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کے پھر کوئی باقی امور بھی درست ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا نا کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو. تو اب اس میں حضرت ابو بکر کا ویسے تو مقام بڑا ہے, لیکن چونکہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے یہاں ادب کچھ اور ہے, یہاں کا سلیقہ کچھ اور ہے. ہاں کوئی ایسی مجلس ہوتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور صاحب خانہ آئے اور انہوں نے آغاز کرنا تھا تو وہ پھر ابو بکر سے کرتے, وہاں سے آغاز کرتے, پہلے ان کو سرو کرتے. لیکن چونکہ آپ اس مجلس میں خود موجود تھے, آپ ہی نے پانی بھی مانگا تھا, سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا, اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو طریقہ سکھایا وہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرنے کا تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سرونگ میں کوئی دیہاتی نہیں, اگر کوئی بچہ ہے یا کچھ تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, کبھی کبھی خادم کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے. اس روز کی بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ عام طور پر خادموں کو الگ ہی دیتے ہیں, تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں خود اپنی مرضی سے کھانے کے. وہ مالک کے سامنے یا بڑے کے سامنے بیٹھ کے جھجکیں گے, صحیح طرح کھا نہیں سکیں گے. لیکن کبھی ساتھ بھی بٹھا لیا جائے تو حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے, کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. مسجد میں کھانے کا جواز. عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد میں گوشت اور روٹی کھا لیا کرتے تھے. یعنی اگر دسترخوان بچھایا ہوا, سفرہ بچھایا ہوا ہو اور مسجد کا فلور یا کارپیٹ, اس پر گھی اور دیگر ہڈیاں وغیرہ یا کھانے کے ذرات نہ چھوڑے جائیں تو مسجد میں بھی کھانے میں حرج نہیں. لیکن عام طور پر لوگ چونکہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر مسجد کی جو اوور آل فضا ہے وہ خراب ہو جاتی, خصوصاً اگر بند دروازے کر کے لوگ کھا رہے ہوں اور اس کے تھوڑی دیر بعد نماز شروع ہو جائے تو پھر نماز میں خشوع نہیں ہوتا. اور خصوصاً باہر سے آنے والی نمازیوں کو, جو تو اندر بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں ان کی تو اور بات ہے, لیکن جو باہر سے آئیں گے انہیں مسجد میں خوشبو آئے گی اور ان کی نماز میں بہت خلل ہو جائے گا. جسے حسب موقع اور سچویشن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہرحال رخصت ضرور موجود ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں گوشت کھایا جو بھنا ہوا تھا. پھر ہم زمین پر بچھی ہوئی کنکریوں سے ہاتھ پہنچ کر نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے نیا وضو نہیں کیا. مطلب یہ کہ فلور جو تھا وہ مٹی کا ایک طرح سے تھا, کیونکہ نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے وہیں پر ہی ہاتھ صاف کر لیا. مٹی میں اگر کنکریاں جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں اگر اس کے اندر تیمم کیا جائے یا ویسے اگر تھوڑا بہت کچھ ہاتھ کو لگا ہوا ہے اگر صاف کر لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا,
کیونکہ مسجد نبی اس دور میں اس کی چھت جو تھی وہ ٹنکوں وغیرہ کی تھی، اور دھوپ جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کو دوبارہ بالکل صاف کر دیتی ہے، یا کھلی ہوا یا فضا. اصل جراثیم پلتے ہیں کہاں پر؟ بند جگہوں پر. اب اس سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا کہ کھانا کھا کر کارپیٹ سے ہاتھ صاف کر کے آپ نماز شروع کر دیں. ہاں اگر آپ مثلاً باہر پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، گھاس وغیرہ ہے، یا کہیں آپ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس وہاں پانی نہیں ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے یا کسی ایسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں، کوئی پتے ہو، مٹی ہو، کوئی اور چیز ہو. کھانے کے بعد کھجور کھانا، اس سنت پہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ مجھے گھر میں نہ ملے، آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے. اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی. ان صاحب نے کدو اور گوشت ڈال کر سرید بنا رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے، تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں سے جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا، یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ میں آپ کی طرف کرنے لگا. جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ واپس تشریف لے گئے. میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کھجوریں کھائیں اور تقسیم کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے، یعنی بچا کے نہیں رکھی، سب کو دے دی. تو یہ تھے کچھ کھانے کے آداب. اب ہیں پینے کے آداب. کچھ تو کھانے کے ساتھ ہی پینا بھی ہو جاتا ہے، لیکن الگ سے بھی ڈرنکس وغیرہ یا پانی پیتے ہیں آپ، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کھانا تو دن میں ایک آدھ دفعہ ہی کھایا جاتا ہے، لیکن پیا کئی بار جاتا ہے. سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو یہ شیطانی طرز عمل ہے ایک طرح سے. اب آپ دیکھیے کہ سراسر ایک دنیا کا کام ہے کھانا پینا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ کچھ دکھایا تھا، وہ کچھ بتایا تھا جو ایک عام انسان کو نہیں پتا. ہم اس بارے میں جاہل ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کیا بات ہے، تھوڑی سی چیز ہے تو بائیں سے کھا لیں، دائیں سے کھا لیں، پی لیں، کیا فرق پڑتا ہے. اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے مگر پانی الٹے ہاتھ سے پئیں گے. اچھا ایک اور ڈھنگ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ گلاس الٹے ہاتھ سے پکڑیں گے اور دائیں ہاتھ سے بس ٹیک دے کے یہ شرط پوری کر دیں گے کہ دائیں ہاتھ استعمال ہو، یعنی پیئیں گے اس طرح ساتھ یوں کر لیں گے. اب آپ بتائیے کہ صرف یہ ہاتھ یہاں رکھ دینے سے کوئی یہ دائیں ہاتھ سے تو پینا نہ ہوا، یہ تو دونوں ہاتھوں سے یا کہیں یا پھر پی تو آپ اسی سے ہی رہے نا، الٹے سے پی رہے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ شیطان کے دوست نہ بنے، شیطان کے طریقے پر عمل نہ کریں. قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ٹھیک. مشکل اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ سے جب کھانا کھاتے ہیں تو سالن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. اب گلاس کرسٹل کلیئر ہیں، اگر ان کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے کنکریوں سے ہاتھ صاف کر لیے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زائد کھانا لگا ہوا ہے تو آپ 3 انگلیاں ہیں اسے تھوڑا سا آپ چاٹ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لے لیں، یا تھوڑا سا آگے کر کے پکڑ لیں، انگلیوں کا حصہ بچا لیں جہاں گھی وغیرہ زیادہ لگا ہوا. اول تو یہ کہ اگر آپ طریقے سے کھائیں گے تو پورا ہاتھ تو گھی میں نہیں ہوگا نا، 5 انگلیاں گھی میں. ایکچولی یہ اتنی ساری جب چیزیں آ جاتی ہیں تو کسی ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر کے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا. وہ ایک پورا ایک بگر پکچر میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تب آپ ان پہ عمل کر سکیں گے. کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کیسے کھائیں، اور پھر کس طرح پکڑیں، کس ہاتھ میں پکڑیں، یہ سارا ایک پلان ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. ویسے بھی ٹیبل سیٹنگ جو کرواتے ہیں تو اس میں بھی لیفٹ سائڈ پہ گلاس رکھا جاتا ہے، اور جو ہوٹلز میں بھی کھاتے ہیں تو وہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ ٹرینڈ بھی چینج کرتا ہے. اس میں چلیے رکھنے کی حد تک آسانی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر رائٹ ہینڈ پر درمیان میں پلیٹ میں اگر آپ نے چاول یا روٹی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ سالن ہے تو روٹی توڑ کے رائٹ ہینڈ پہ سالن لگانے میں آسانی رہتی. یہیں گلاس اگر بیچ میں ہی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے تو اور پانی کا بھرا ہوا ہے تو وہ بے احتیاطی میں باتوں میں گر بھی سکتا ہے. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور سالن کے بعد آگے بھی رکھ سکتے ہیں. جی جو لوگ زیادہ تر فورک اور نائف سے کھاتے ہیں تو فورک لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے اور نائف رائٹ ہینڈ میں ہوتا ہے، تو وہ بھی سارا کھانا لیفٹ ہینڈ سے جاتا ہے. بالکل. حالانکہ اگر آپ پریکٹس کریں تو بائیں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ایک ہی دفعہ کاٹ کے رکھ لیں، کام ختم کریں اور پھر آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیں ایک طرح.
کو ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کشتی کرنا. جیسے لگتا ہے کہ گلاس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے پکڑ لیتے ہیں, لیکن جوس کے ڈبے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ موسٹلی لیفٹ میں ہی پکڑ کے پی جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ایک سٹائل بن جاتا ہے. اور پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم, وہ ان کے برے اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کے اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے. اگر آپ کسی کو دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اتنا سٹائلش نہیں لگے گا, اگر بائیں سے دیکھیں گے تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا. تو پھر لوگ عموماً سٹائل پہ جاتے ہیں. جی, اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آفٹر دا برتھ 2 ایئرس تک ہر انڈیویجول میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رائٹ ہینڈ ٹریننگ لے لے یا لیفٹ ہینڈ ٹریننگ لے لیں, لیکن مدرز اس چیز کے اوپر اتنا فوکس ہی نہیں کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو رائٹ ہینڈ میں پکڑانا ہے. تو زیادہ تر بچوں کو پھر بعد میں یہ بلیم کر دیا جاتا ہے یہ تو ہے ہی شروع سے لیفٹ ہینڈیڈ, تو اس پہ بہت زیادہ فوکس اس وقت محنت نہیں کی جاتی. لہٰذا میں نے تو دیکھا اکثر ہی بچے, یعنی میں نے جب کسی بچے کو کچھ پکڑانا چاہا اس نے لیفٹ ہینڈ ہی آگے کیا. تو کچھ مائیں کانشیس ہوتی ہیں, وہ پیار سے پھر گھما کے دایاں آگے کر دیتی, یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں الٹی سائڈ پہ بچوں کو اٹھاتی ہیں گودی میں, شاید رائٹ ہینڈ سے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ الٹے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. اب الٹے ہاتھ میں جب وہ اٹھاتے ہیں تو بچوں کا لیفٹ ہینڈ آگے ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی چیز ان کو دینی ہے تو وہ کیا کریں گے, ان کے لیے ایزی ہے وہ لیفٹ ہی آگے بڑھا دیں گے. تو اسے بچے کا نہیں قصور. اب وہ جب 10 دفعہ لیفٹ بڑھا رہا ہے, ایک دن میں آپ دیکھیے کہ ماں نے اگر 2 گھنٹے بھی اس کو اس طرح اٹھایا اور اس نے لیفٹ ہینڈ سے ہر چیز لی دی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے لیفٹ ہینڈ کے مسل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ویک ہوگا. لیکن جو کانشیس مدرز ہوں گی وہ کیا کریں گی کہ گھما کے بچے کو واپس رائٹ ہینڈ میں ہی دیں گی. تو بچہ ہر دفعہ جب یہ سیکھے گا نہیں رائٹ ہینڈ دن میں کئی بار, تو خود بخود عادت ہو جائے گی, پھر مشکل نہیں رہے گی. آئی ایم لیفٹ ہینڈیڈ, تو مطلب اٹ ٹک اے لاٹ آف ایفرٹ. مائی پیرنٹس بار بار آمنا لیفٹ ہینڈ نہیں رائٹ ہینڈ, پریکٹس سے ہی آتا ہے. اٹس ویری نیچرل فار لیفٹ ہینڈ پیپل کہ آپ لیفٹ ہینڈ زیادہ جان ہوتی ہے, بٹ وتھ پریکٹس مطلب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. پانی کو ہم الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہے جلد بازی ہے. ہمارے کافی زیادہ کام جلد بازی پہ, اور جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ اس کا ٹرک ہوتا ہے کہ ہم سے غلط کام کروا لے جلدی میں, اور ہم اس کے اوپر چونکہ کور کر لیتے ہیں کہ جلدی ہے تو اس وجہ سے چلو خیر ہے. اور اصل بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد بس ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی ہیں. لیکن اگر ہمارا دشمن ایک کام کر رہا ہے, شیطان دشمن ہے نا, فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن سمجھو, تو پھر کبھی بھی ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ جو چیز ہمیں شیطان کہتا ہے وہ کریں. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوائی پی ہے؟ میں نے کہا نہیں پی سکی. کہنے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کو روکتا ہے تاکہ آپ صحت مند نہ ہو اور پھر آپ وہ نہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا اچھا ہاں, اس طرح میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. کہتے شیطان بلواتا بھی ہے, قرآن میں ہے نا, شیطان بلواتا بھی ہے, وہ سستی بھی ڈالتا ہے, وہ چیز کو کہتا ہے سو واٹ, بعد میں صحیح پھر صحیح. انہوں نے بہت اچھی بات اپنی شیئر کی. کہتے جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے اور میں اس میں سستی کرنے لگتی ہوں تو میں باقاعدہ شیطان سے مخاطب ہوتی ہوں, چلے جاؤ یہاں سے, مجھے کرنا ہے اور میں نے کر کے دم لینا ہے. تو کہتی کہ بعض اوقات میں نے اتنے ناگوار کام اپنی مرضی کے خلاف کیے اور جب میں نے کر لیے تو میں نے کہا شیطان اب تم ہار گئے, اب چلے جاؤ شاباش چلے جاؤ یہاں سے. اور کل یہ جو حدیث میں نے پڑھی کہ ہر جگہ ہر وقت شیطان ساتھ ہے, ہر جگہ دشمن ساتھ لگا ہوا ہے, تو اس سے بچنا آسان کام تو نہیں ہے. کبھی ہم بھولیں گے, کبھی غافل ہوں گے, کبھی بے احتیاطی کریں گے, کبھی کچھ کریں گے. تو ہمیں واقعی ایفرٹ لگا کے اس کے الٹ کام کرنے ہی کرنے ہیں, تب جا کے کچھ بنے گا, تب جا کے عادتیں ٹوٹیں گی. جب سے فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے لگے ہیں لوگ تو اس میں یہ بہت سی بے احتیاطیاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ ڈرائی ہوتے ہیں عام طور پر, چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں, کہیں بھی کھا سکتے ہیں, تو پھر وہ سارے آداب ساری احتیاطیں ہر چیز ہی ختم ہو گئی. جب پتہ ایک پراپر فوڈ ہے, اس میں شوربہ ہے یا کوئی ایسے کھانے کی چیز ہے جسے بیٹھ کے کھایا جائے گا تو آپ اسے چل پھر کے کھا بھی نہیں سکتے. ہاں جی, مطلب رائٹ ہینڈ چونکہ ہمارا اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے نا, تو پھر ہم لیفٹ سے اور مختلف کام شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کھانے کے دوران گلاس پکڑنے کی, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پانی پہلے پی لیں کھانا کھانے سے تو بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے کہ درمیان میں گلاس اٹھایا جائے. اور بار بار ایک تو صحت کے لیے بھی یہ بیچ میں یا آخر میں پینا اتنا اچھا نہیں ہے,
یعنی بہت کم ضرورت پھر پڑتی ہے. کبھی کوئی اس طرح ہو جائے کہ کوئی چیز حلق میں پھنس جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے، ورنہ نہیں. کہیں میں نے ایک محاورہ پڑھا تھا، شروع میں پینا شفا ہے، درمیان میں پینا غذا ہے، اور آخر میں پینا وبا ہے یا بلا ہے یا کچھ ایسے، یعنی کہ نقصان دہ ہے. چھوٹا سا کوشچن تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مجلس میں کھانا آفر کیا جائے تو بچے سے شروع کیا جائے، اور آج جس طرح ہم نے پڑھا کہ بڑوں سے شروع کیا جائے، تو اس کا کیا ریلیشن ہے؟ نیا پھل وہ ایک مخصوص وہ ہے، یعنی ایک ہے پراپر میل اور ایک ہے نیا پھل یا کوئی سویٹس وغیرہ یا جو بچوں سے متعلق چیزیں ہیں. بعض پارٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں، بعض میلز بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر موقع کی مناسبت سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کھائیں تو اپنے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. تو ایک جب میں نے یہ نوٹ کیا تھا فرینڈس میں بہت زیادہ کہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے تھے نا تو فلانے ہوٹل کا کھایا ہے، فلانے ہوٹل کا کھایا ہے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر کوئی بندہ اتنا افورڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. اور اب تو اتنے ماڈرن طریقے آ گئے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے، آپ کے فیس بک پہ تصویریں وغیرہ، مطلب 1000 طریقے ہیں دوسروں کو اذیت دینے کے. تو جب ہم کھائیں، یعنی بعض لوگوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھانے کی تصویریں پوسٹ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اب جو غریب نہیں وہ کھانے بنا سکتے یا نہیں پکا سکتے یا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے کتنا ایک اذیت کا باعث ہے نا. پھر وہ حرام طریقے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کھانا انسان کی ایک ویکنس بھی ہے نا. تازہ ایک ہیلتھ ٹپ یہ ہے کہ پانی کو کھانے کے بیچ میں اور بعد میں اس لیے نہ پیا جائے کیونکہ اس سے یور اسٹمک اٹ انکریزز، لائک اٹ گیٹس سویلڈ ان اے سینس، کہ اگر بیچ میں کھائے تو جو زیادہ تر اوبیس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں یا بعد میں پانی پیتے، تو اس سے بھی اسٹمک سویل بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو بیسیکلی جو آپ کے اسٹمک میں پروٹین ڈائجیشن ہوتی ہے، تو جب آپ پانی اینڈ پہ پیتے ہیں نا تو آپ کے فوڈ پارٹیکلز کے ارد گرد کیا آ جاتا ہے؟ واٹر. تو جو آپ کا جو گیسٹرک جوس نکلتا ہے آپ کے گلینڈز میں سے اسٹمک کے اندر ہی، وہ پھر آپ کے فوڈ کو اچھی طرح ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو مطلب یہ کہ آپ کا پروٹین ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. میں نے یہ بات ان سے یہ دیکھیے، اس میں مزید انشاءاللہ تحقیق تو کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز جب اعتدال میں ہوگی تو نقصان نہیں دے گی. مثلا کھانے کے دوران اگر بہت ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں آپ اور بہت زیادہ پی رہے ہیں تو obviously وہ نقصان دہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک اعتدال کی حد میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 3 حصے، ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے، کھانے کے لیے. اگر اس میں اقدار میں آپ لیں گے یہ چیزیں، یعنی کھانا اور پینا، تو یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ جو کچھ جانتے تھے ہم وہ نہیں جانتے. ساری دنیا کے بھی سائنٹسٹ مل کے کوئی بات ثابت کر دیں تو بھی جو بات ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اگر وہ اوتھینٹک سورس ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے درست ہے. یہ ہمارا یقین اور ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ سائنٹسٹ آج ایک بات کہیں گے، کل پھر بدل دیں گے، کل پھر کہیں گے کچھ، تو اعتدال بہترین رہا انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح پانی اور شہد پیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے صبح کے جو معمولات ہیں اس میں پہلے پانی آتا ہے. اور کل ہی ہم نے پڑھا کہ رات کے کھانے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو نبیذ پلاتی تھی جو کہ انہوں نے کھانے کے بعد پیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم سنتے ہیں کہ درمیان میں پینا سنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اوقات کے ساتھ بھی یہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کے فوراً بعد نبیذ نہ پیتے ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ تھوڑے وقفے کے بعد، یہ بھی ممکن ہے. مزید ریسرچ کر لیتے ہیں کہ واقعی اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کسی یقینی سورس سے، تو پھر دنیا بھر جو مرضی کریں ہم وہی کریں گے جو. اور اس طرح سے یہ جو حکماء ہے نا، جو حکیم ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا اور پانی ہے ان کو الگ الگ ڈائجسٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو ٹائم بتاتے ہیں کہ کھانا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے میں کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے باڈی کو ٹیون اپ کر لیں تو وہ کبھی پانی نہیں مانگے گا کھانے کے ساتھ. اور جب آپ کھانا ڈائجسٹ کر لیں تو پھر پانی لیں، کیونکہ پانی بھی کچھ ٹائم لیتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں، جو اس کے سالٹس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، تو الگ الگ بھی پھر میں یہ چاہ رہی تھی کہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ایک دفعہ سب کے ساتھ دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے کہ مختلف پارٹس کیا ہیں اور وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں. اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو پھر اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کرتے. اس وقت وہ الگ الگ حصوں کے نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے فنکشنز یا ان کے جو مختلف اس میں آتی ہیں چیزیں، لیکن ان کا ہمارے عام روزمرہ زندگی کے ساتھ کیا لنک ہے، اس کو سامنے رکھ کے اگر پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی دیکھیے اس وقت بھی اتنی ترقی کے باوجود صرف سیل پر بھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے. اب بعض اوقات کسی ایک سیل کے ڈس آرڈر سے
بلڈ کے اندر یا ویسے جسم میں جو کینسر پھیل جاتے ہیں ان سب کا علاج بھی موجود نہیں ہے. تو کوئی بگاڑ کیوں پیدا ہوا، ریزن کیا تھی، کاز کیا تھی، نہیں پتا. تو اس لیے حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک واقعی کچھ اسٹڈیز پروو نہ ہو چکی ہوں.